زندگی کی بڑی لذتوں میں سے ایک چینی کی مٹھاس ہے۔ چینی سے محبت لوگوں کے اندر اس قدر رچ بس چکی ہے کہ خوراک تیار کرنے والی کمپنیاں تقریباً اپنی سب مصنوعات میں چینی شامل کر کے صارفین کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں۔ کیک، بسکٹ، چاکلیٹ، جوس وغیرہ میں تو چینی کے استعمال کا سبھی کو پتا ہے، مگر کم لوگ جانتے ہوں گے کہ غذائی مصنوعات بنانے والی کمپنیاں ایسی چیزوں میں بھی چینی ڈالتی ہیں جو عام طور پر میٹھی نہیں سمجھی جاتی۔ ان میں کیچپ، فروٹ سنیکس، ناشتے کا سیریل اور صحت مند سمجھی جانے والی قدرتی غذائیں بھی شامل ہیں۔ حتیٰ کہ فرینچ فرائز میں بھی چینی ڈالی جاتی ہے، جس کی وجہ ذائقے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایسا کرنے سے فرائز میں کرکرا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ آپس میں چپکتے نہیں۔ مغربی ملکوں میں اسکول کے بچے کنڈرگارٹن کے ابتدائی دنوں میں ہی جان لیتے ہیں کہ میٹھے کھانے خوراک کی تکون یعنی فوڈ پیرامڈ میں سب سے چھوٹے حصے کے اندر ہوتے ہیں، اور بالغ افراد غیر ضروری وزن بڑھانے میں چینی کے منفی کردار سے متعلق میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ چینی ایک ایسی چیز ہے کہ دماغ کا ایک حصہ اس کے نقصان دہ اثرات کی وجہ سے اسے حقارت سے دیکھتا ہے، لیکن دوسرا حصہ بیک وقت اس کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور انسان اس مخمصے میں کیسے گرفتار ہوا؟ انسان میں ذائقے کا ارتقاء کس طرح ہوا؟ مجھے یہ یقین ہے کہ انسانی نسل کی ارتقائی تاریخ میں گہرائی سے جھانکنے سے اس بارے میں اہم اشارے فراہم ہو سکتے ہیں کہ میٹھے کے خلاف مزاحمت کرنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ میٹھے کا سراغ لگانے کی صلاحیت۔ جب ہمارے قدیم آباء و اجداد غاروں میں رہتے تھے، اس وقت ان کے لیے سب سے مرکزی اور سب سے بنیادی چیلنج یہ تھا کہ دن بھر میں اتنی خوراک جمع کر لی جائے جس سے بھوک مٹائی جا سکے۔ بچوں کی پرورش، سر چھپانے کے لیے ٹھکانے کی تلاش، مناسب مقدار میں خوراک اکٹھی کرنے اور اس طرح کی دوسری روزمرہ سرگرمیوں کے لیے انہیں کیلوریز کی شکل میں توانائی درکار ہوتی تھی۔ جو ماہر افراد کیلوریز کی زیادہ مقدار حاصل کر لیتے، وہ ان تمام سرگرمیوں میں زیادہ کامیاب ٹھہرتے۔ ایسے کامیاب افراد دوسروں کی نسبت زیادہ لمبا عرصہ جیتے تھے، اور ان کے بچے بھی نسبتاً بڑی تعداد میں قبل از وقت موت کے منہ میں جانے سے بچ نکلتے تھے، یعنی ارتقائی نقطہ نظر سے ان کی فٹنس زیادہ بہتر تھی۔ اس زمانے کی بے حد مشکل روزمرہ زندگی کا سفر کامیابی سے طے کرنے اور آگے بڑھنے میں ایک عنصر یہ بھی تھا کہ کوئی انسان خوراک کا سراغ لگانے میں کتنا تیز ہے۔ اس صورتحال میں اگر کوئی انسان میٹھی چیزوں کا سراغ لگانے میں دوسرے انسانوں سے زیادہ تیز ہے تو اس کی یہ صلاحیت اس قبیلے کے دوسرے افراد پر برتری عطا کر سکتی تھی۔ قدرتی اشیاء میں مٹھاس اس بات کی علامت ہے کہ ان میں شوگر موجود ہے، جو کیلوریز یعنی توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ شوگرز ان کیمیائی گروپ کا نام ہے جن میں گھریلو چینی، جسے سوکروز کہتے ہیں، کے علاوہ گلوکوز، فرکٹوز اور دوسرے کیمیکل شامل ہیں۔ جو انسان میٹھی اشیاء کا پتہ چلا لیتا تھا، اسے فوری توانائی فراہم کرنے والے پودوں اور پھلوں جیسے غذائی اجزاء تک رسائی مل جاتی تھی۔ اس صلاحیت نے انہیں خوراک جمع کرنے، اسے صاف کرنے اور پھر کھانے کے پرمشقت عمل سے پہلے چکھ کر اس بات کا اندازہ لگانے کا موقع فراہم کیا کہ اس میں کس قدر کیلوریز ہوں گی۔ چکھ کر مٹھاس کا پتہ لگا پانے سے ابتدائی انسان کم محنت سے کافی مقدار میں کیلوریز جمع کرنے کے قابل ہوئے۔ جو چیز بھی سامنے آئے اسے اٹھا کر ذخیرہ کرنے کے بجائے انہوں نے مخصوص طرز کی خوراک پر نظر رکھی اور اپنے ارتقائی سفر کو بہتر بنایا۔ مٹھاس کا ادراک ہمارے جینز میں شامل ہے۔ مٹھاس کا پتہ لگانے کی صلاحیت کس قدر اہم ہے، اس کا جواب حیاتیات کی بنیادی ترین سطح یعنی جین سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانوں میں مٹھاس کا ادراک کرنے کی صلاحیت اتفاقی نہیں، بلکہ یہ جسم کے جینیاتی بلیو پرنٹس پر نقش ہے۔ مٹھاس کا احساس زبان کی سطح کے بالکل ہی ساتھ نیچے خلیوں کے مخصوص جھرمٹ سے شروع ہوتا ہے۔ ان خلیوں کے بعد منہ کے اندر چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جنہیں ٹیسٹ پورز کہتے ہیں۔ ذائقے کے مخصوص مقام پر مختلف خلیے مزید چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے مخصوص ذائقے پر ہی رد عمل ظاہر کرتا ہے: ترش، نمکین، لذیذ، کڑوا یا میٹھا۔ یہ ذیلی اقسام ان کے ذائقے کی خصوصیات کے مطابق ریسپٹر پروٹین پیدا کرتی ہیں
जो ग़िज़ा मुंह में आते ही खाने की कीमियाई साख्त को महसूस कर लेती हैं। एक ज़ैली किस्म तल्ख रिसेप्टर प्रोटीन तैयार करती है जो जहरीले मवाद का इदराक करती है। आम लोग मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टा जैसे जायकों से वाकिफ हैं, लेकिन हाल ही में एक 5वां जायका भी दरियाफ्त हुआ है जिसे उमामी कहा जाता है। ये तमाम जायके मुंह के अंदर मौजूद जायके की प्रोटीन महसूस करती हैं और इनका पता चलाकर आसाब की मदद से दिमाग को सिग्नल भेज देती हैं, जिससे दिमाग इस जायके का एहसास दिलाता है जब आप खाए गए खाने में मिठास महसूस करते हैं। वो दरअसल यही असाबी पैगाम ही होता है जो आपके मुंह में मौजूद प्रोटीन ने दिमाग को भेजा होता है। अब ये जायकों के सिग्नल भेजने वाली प्रोटीन कहाँ से आती हैं? इन प्रोटीन्स के बनाने का कोड जीन के अंदर मौजूद होता है और जीन ही जिस्म को बताता है कि फलां प्रोटीन तैयार की जाए। जिन में मीठे जायके वाली रिसेप्टर प्रोटीन का कोड होता है। इनके नाम है तासीर 2 और तासीर 3।